ترتیل اور تجوید ہو گئی. اب ہم ترجمہ کریں گے ایک ایک حرف کا، لفظ کا، اور پھر محاورہ بھی کریں گے انشاءاللہ. لی، لام زیر لی، یاد رکھیں ہمیشہ لام زیر لی کے 3 معنی ہیں. ایک ہوتا ہے لیے، ایک ہوتا ہے اس کا معنی چاہیے، اور ایک ہوتا ہے تاکہ. یہ 3 معنی ہیں لیے کے. ٹھیک ہے، اب ان میں سے کوئی ایک فٹ کرنا ہے. ایلاف کا معنی، ایلاف، الفت جانتے ہیں؟ الفت کسے کہتے ہیں؟ الفی کیا ہوتی ہے؟ الفی تو یہ جو جوڑ ہے نا، الفت میں جوڑ ہی ہوتا ہے. اس جوڑ کی وجہ سے، الفت کی وجہ سے، الفت کے لیے، کس کی الفت؟ قریش، ایلاف قریش، قریش کی الفت. اب ہم اس کو ایلاف اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی چھوٹی مد ہم نے حمزہ زیر یا ای بھی لکھا ہے اور حمزہ کڑی زیر ای بھی لکھا ہے. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف کتابت کا تھوڑا فرق ہے. تو قریش کی الفت کی خاطر یا قریش کی الفت کے لیے، ایلافہم، ایلاف کا معنی الفت، ہم ان کی، کن کی؟ قریش. ایلاف کی وضاحت ہو رہی ہے کہ کس چیز کے ایلاف، کس چیز سے محبت تھی ان کو، کس چیز سے وہ مانوس تھے. رحلہ، رحلت کیا ہوتا ہے؟ وہ جاتے تھے. رحلت مانا سفر، اور جس چیز میں سفر کا سامان رکھا اس کو کہتے ہیں رحل. یہ آپ کے سامنے رحل پڑی ہے، اس پر ہم اپنا سامان رکھتے ہیں، کاپی، کتاب، قلم. یا کجاوا، اس کو رحل بولتے ہیں. اونٹ پر بار لاتے ہیں، بوجھ، تو جس کے اندر وہ چیزیں رکھتے ہیں وہ ہے رحل. تو یہ جو رحل جس کو ہم جانتے ہیں قرآن رکھنے کے لیے، وہ وہیں کجاوے سے لی گئی ہے. تو رحلہ کہتے ہیں سفر. فلاں رحلت کر گیا یعنی سفر کر گیا، کوچ کر گیا. الشتاء، یہ موسم شتاء کا آ گیا، سردی. اور گزرا کون سا ہے؟ الصیف، گرمی. ایک ہوتا ہے سین کے ساتھ سیف، جیسے ہمارے پاس بیٹھے ہیں سیف صاحب، اس کا مطلب تلوار. اگر اس کو موٹا کر کے صیف پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا گرمی، موسم گرما. تو سرما کا سفر اور گرما کے سفر سے مانوس ہونے کی بنا پر تو کیا کرنا چاہیے اس کی بنا پر؟ فا، بس لی. یہ لام اصل میں جو جزم ہے یہ اصل میں یہی تھا. جب اس کے پیچھے فا آیا تو اس پر جزم آ گئی، وگرنہ یہ لی ہے. اس کا معنی یہاں کریں گے چاہیے. فا پس لی چاہیے. یعبدو، یہ وہ کس کا معنی ہے؟ یا کا. عبادت کریں، جمع ہے، کر کی بجائے کریں. یہ کس کا کریں؟ واو آ گئی، واو جمع کے لیے آ گئی. ان کو عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے. فلیعبدوا، کن کو کرنی چاہیے؟ قریش کو. کیوں کرنی چاہیے؟ کہ یہ جو ہے نا سفر آسان ہو گئے ان کے. کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ رب ھذا البیت، رب میں نے مالک، ھذا البیت اس گھر. تو قریش کے پاس کون سا گھر تھا؟ جو رب بیت اللہ تھا. تو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ الذی، جس نے، اطعم، طعام دیا، طعام کھانا، اطعم کھلایا، ہم ان کو، قریش کو کھلایا، من جوع، بھوک میں، من میں یا سے، اور جوع کہتے ہیں بھوک، بھوک میں کھلایا. و آمنا، امن دیا، ہاں، ہم ان کو، من خوف، خوف میں، اور ان کو خوف کے ماحول میں امن عطا کیا.
لٹ جانے کا، آگے تفصیل آئے گی جی جی سفر میں، تو اس کی میں تفہیم ابھی کرتا ہوں، ابھی ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کریں۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کے سبب، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی موسم سرما اور گرما میں سفر کے ساتھ مانوسیت کی بنا پہ، فلیعبدوا رب ھذا البیت، انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ رب کہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن پہنچایا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے سے ترجمہ سنیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے کل یہاں نقشہ ایک بنایا تھا آپ کے سامنے، یہ عرب کا نقشہ ہے، یہ میرا ہاتھ جو ہے نا، یہ آپ کا ہاتھ ہے، یہ عرب کا نقشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے مین پارٹس ہیں۔ یہ جو حصہ ہے یہ خلیج فارس ہے، یہاں پانی ہے خلیج فارس، ادھر ایران ہے، ادھر عراق ہے، ادھر یہاں شام ہے، ادھر روم ہے، ادھر حبشہ ہے، ایتھوپیا، اور ادھر مصر ہے، یہ پھر دریا گزرتا ہے، سمندر ہے، بحر احمر بھی کہتے ہیں، بحر کلزم بھی، اور یہ پانی ہے، اور یہ بحر عرب ہے یا بحر ہند۔ یہ جزیرہ نما ہے، تو جزیرہ کہتے ہیں کہ وہ خشکی کا ٹکڑا جس کے تین طرف پانی ہے، اس کے یہاں بھی پانی ہے، یہاں بھی پانی ہے، یہاں بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی، یہ حصہ جو ہے یہ خشکی کا پہاڑ ہے، آگے رومی، ترکی اور یہ سارا یورپ آ جاتا ہے۔ اب یہ مکہ ہے ہمارے پاس، جہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں ایک نبی علیہ السلام کے جد امجد ہے، قریش جن کا نام تھا، جی قریش، جس سے آگے وہ چلے ہیں۔ ان کے یہ 4 بھائی تھے، اور انہوں نے سوچا کہ ہمیں تجارت میں آگے بڑھنا چاہیے، تو ان کے قافلے ادھر بھی جاتے، ادھر نوفل ان کا بھائی لے کے جاتا تھا قافلہ، اور یہ خود ادھر جاتے تھے شام کی طرف، اور ایک بھائی یہ پار کر کے ادھر جاتا تھا حبشہ کی طرف، افریقہ میں، یہ افریقہ ہے بر اعظم، اور ایک بھائی یہاں یمن کی طرف آتا تھا مطلب۔ ان کی تجارت گویا یہ سمندر پار، پھر ادھر، پھر ادھر، پھر ادھر، چاروں طرف ان کے قافلے جاتے تھے۔ باقی لوگوں کے قافلے لٹ جاتے تھے، پیروں کے قافلے کو کوئی نہیں چھوڑتا تھا، کیونکہ جس جگہ پہ بت پرستی ہوتی تھی تو انہوں نے اپنی بت کی ایک کاپی کعبے کے اندر بھی رکھی ہوتی تھی نمائندگی کے طور پہ، جیسے ہم ملک میں سفارت خانہ کھول لیتے ہیں، گویا ان کا یہ سفارت خانہ تھا ہر قبیلے کا، 360 تو بت تھے، نمائندہ تھے۔ اب ان کی کیئر، ان کی محنتی جو ہے جو بھی وہ ہوتی، تو اس وجہ سے بھی کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے قافلے کو چھیڑے، اگر چھیڑیں گے تو ہو سکتا ہے سفارت خانے ختم ہو جائے ان کا، ایک وجہ یہ ہے۔ نمبر 2، ابھی سورہ فیل میں کل ہم نے پڑھا کہ اس گھر کے گرانے کو ابرہہ آیا تھا، کسی انسان نے اس کا دفاع نہیں کیا، اور رب نے کیا جس کا وہ گھر تھا۔ اب انہیں سے کہا جا رہا ہے قریش سے کہ دیکھو، جس رب نے تمہارے اس عزیز مرکز کو محفوظ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے قافلے محفوظ و مامون ہیں، رزق کی فراوانی ہے، خوشحالی بھی ہے اور امن بھی ہے، یہی 2 چیزیں انسان کو چاہیے ہوتی دنیا میں، ایک خوشحالی چاہیے اور ایک امن چاہیے، یہ دونوں آپ کو نصیب ہے، تو کیوں ہے ذرا سوچے نا، تم تو اپنے اونٹ لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، تو بچایا کس نے تھا؟ تو اس گھر کی حرمت کی وجہ سے اگر تمہیں خوشحالی اور امن نصیب ہو رہا ہے، تو تم بھی بندے کے پتر بنو، رب کے بندے بنو، اس گھر کے رب کی بندگی کرو۔ سیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا ہے، کیا ہم نے کوئی جنگ لڑی؟ نہیں، جنگ تو نہیں لڑی، نعرہ لگایا، کون سا؟ لا الہ الا اللہ، لوگ جمع ہوئے، دلوں میں اس کی محبت آئی، اللہ نے ارض طیبہ ہمیں پاک سرزمین دے دی۔ اب کیا چاہیے کہ ہم اس زمین کے رب کی عبادت کریں، یعنی اس لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ والا وعدہ پورا کریں، تب ہم خوشحال بھی ہوں گے اور مأمون و محفوظ بھی ہوں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے نماز میں اس کی تلاوت کرنی چاہیے کہ اگر ہم اس جنجال سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دوسروں کے آگے کشکول لے کے نہ جائیں بلکہ اپنے رب کے سامنے ہی جھکیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اس گھر کا طواف بھی حرام کپڑوں میں کرتے ہیں، حرام غذا میں کرتے ہیں، حرام کی کمائی سے کرتے ہیں، وہاں پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پیغام اس کے اندر دیا ہے کہ آپ اپنے رب کے سچے پیروکار بنیں۔ عبادت اس کے اندر ایک خاص لفظ ہے۔ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ایک کتاب پڑھیں، چھوٹی سی ہے بڑی زبردست، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں۔ اس کے اندر قرآن مجید کے جو 4 اہم لفظ ہیں نا، ایک ہے الہ، ایک ہے رب، ایک ہے دین، اور ایک ہے عبادت۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ عبادت کیا ہے کہ میں بندہ ہوں، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی پہ چلتا ہے۔ چنانچہ تمہاری اگر تجارت چاروں طرف چلے، تجارتی تعلقات ہوں، سفارتی تعلقات ہوں، باہمی تعلقات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، جو بھی ہوں، وہ اس الہ اور رب کی مرضی کے مطابق۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو جتنے فیصد آپ نہیں ہیں اتنے ہی آپ بھوکے ہیں، اتنے ہی آپ وہ دہشت زدہ ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ سودی نظام ہے، رب اور رسول سے جنگ ہے، اور ہم بھوکے بھی ہیں اور خوف میں بھی ہیں۔ اس خوف سے نکلنے کا حل، اگر ہم تعلیم میں، تربیت میں، اپنے اداروں میں، اپنے مراکز میں، اپنے دفاتر میں، اپنے ماحول میں، ہر اپنے مخاطب کے ساتھ اس کو ڈسکس کریں اور اس مسئلے سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کریں تو ہم جلدی نکل آئیں گے۔ نہیں نکلیں گے کم از کم اللہ کو یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کا جو ہے نا وہ ہم مصداق بننے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو یہ ہے اس صورت کا مفہوم۔ تو اب آپ ایک دوسرے سے ترجمہ سن لیں، اس کے بعد آپ سوال کر سکیں۔ اب اس میں جو ہے نا گرمی اور سردی اور گرمی کا سفر یہ دونوں لکھے ہیں، پھر اس کے شکریہ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبادت کریں، مطلب اس سفر کا شکریہ اس طریقے سے ادا کریں۔ جی، اس میں پہلے تو ہم اس کو لیتے ہیں کہ یہ سردی سے کیوں محبت تھی ان کو، سردی میں سفر اور گرمی میں کب محبت تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نقشہ کہ یہ ایریا ہے پہاڑی اور یہ ہے صحرائی، سارا صحرا میں ہوگی گرمی، سردیوں میں یہ ادھر سفر کرتے، گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں تجارتی سفر ان کا ہوتا ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا جی گرمائی مقامات پہ، ہاں جی مری اور وزیر کوستان اس طرف جاتے ہیں، گلگت، یہ جو نا ہم تفریح کے لیے جاتے ہیں، یہ تجارت ان کی جان تھی۔ اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر موسم میں تجارت کا راستہ دے دیا ہے۔ آپ ادھر جاتے تو دریائے دجلہ اور فرات پار کر کے عراق میں میسوپوٹیمیا جو ہے ما بین النہرین زمین، پھر آگے وہ سارا افغانستان اور یہ ترکمانستان، یہ سارا پھر آگے روس اور چائنا تک، یعنی لمبا سفر، اور ادھر جائیں افریقہ ہے، پھر آگے بحرے اوقیانوس سے وہ پار کریں تو آگے امریکہ ہے۔ تو یہ ان کے جو سفر تھے ان چاروں طرف ہوتے تھے، اور یہ اس لیے سفر سے تو ڈر لگتا ہے نا بندے کو، مال ہو اور سفر کرے بندہ 100 بار سوچتا ہے لٹ نہ جاؤں۔ ان کو یہ خوف نہیں تھا، ان کو سفر چاروں موسموں میں یہ کر سکتے تھے، ہر موسم میں کر سکتے تھے۔ وجہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے تحفظ فراہم کر دیا کہ اب 60,000 کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے، جن کو پہاڑوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے تھے ان کے سامنے برباد ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے کنکروں کے ذریعے، تو کیا پھر آئندہ کسی قوم کو ہمت ہوگی کہ اس قوم پر کوئی حملہ کرے یا اس خطے میں کوئی حملہ کرے؟ یعنی اتنا روب بیٹھ گیا ہو، اتنی دھاک بیٹھ گئی ہو، اس وجہ سے ان کو تو کوئی خوف نہیں تھا کہ اب ہم بے دھڑک جدھر مرضی جائیں
تو اللہ نے یہی بتایا کہ اب جب آپ بے دھڑک الفت منوسیت اور چاہت کے ساتھ جدھر چاہیں جا سکتے ہیں قافلوں کو لے کر، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جس نے یہ تمہیں ماحول دیا ہے اس کی عبادت کر۔ جی اور کوئی سوال؟ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، تو یہ جو پہلا گھر ہے اس کا تحفظ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بھی محفوظ رکھا، اس میں آنے والے شہر کو امن دیا، اور جو پرایا بھی آ جائے، دشمن بھی آ جائے، حرم کے اندر آ جائے تو اس سے بھی بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو اتنا یہ اس کے اندر امن آ گیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عدی گرفتار ہو کے آیا۔ عدی آیا، عدی کون ہے؟ یہ حاتم تائی کا بیٹا ہے، اور حاتم تائی کی سخاوت تو بڑی سنی آپ لوگوں۔ عدی بن حاتم سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا، اتنا ماحول محفوظ ہوگا کہ ایک عورت صنعت سے لے کر حضرموت تک سفر کرے گی، خوبصورت زیورات سے لدی بندی، اس کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہوگا، عزت کو بھی نہیں ہوگا، مال کو بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ اور پھر عدی نے اپنے دور میں وہ دیکھا بھی ماحول، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی برکت سے آج تک وہاں امن دیا ہوا ہے۔ اب اگر مسلمان خود خرابیاں کرنے لگ جائیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن بیرونی طاقتیں وہاں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب بھی کوئی نقصان پہنچے گا ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہوگا۔ اب ہم کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے حجاج بن یوسف کو کیوں نہیں روکا تھا، اس نے تو سنگ باری کی تھی، آگ بھی لگائی تھی، مسلمان تھا، گھر کے بیدی لنکا ڈائیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو خود اپنے آپ کو آفت میں لائیں نا۔ اس لیے اپنے بھی نشیمن پہ بجلیاں گراتے ہیں، تو وگرنہ اللہ تعالیٰ تو محفوظ رکھتے۔ اب ہم ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس؟ 10 منٹ ہے گرامر کے، ٹھیک۔